السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دوری حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دوری حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد، سر بسجدہ گلے پہ خنجر لب پہ یاد مولا، سر بسجدہ گلے پہ خنجر لب پہ یاد مولا، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ہم زبانی نبی ترجمانی نبی، ہم زبانی نبی ترجمانی نبی، جانو نشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات کل کے بیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام حضرت ابو بکر صدیق سے لیا، 2 سال اور کچھ مہینہ وہ خلافت کے کام امور کو انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی محبت کے بدولت ان کے اندر جو صفتیں رکھی تھی، آپ نے مکمل طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی کا حق ادا کیا۔ اللہ نے اس قدر تدبر دیا تھا، اور عقل حضرت ابو بکر صدیق کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پختہ بنائی تھی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری صفتوں کے ساتھ اللہ نے عقل جناب ابو بکر صدیق کو ایسی دی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جو کوئی ایک بار آپ جسے دیکھ لیتے، پھر اسے زندگی بھر اپنے دماغ سے اس کا تصور یا اس کا خیال، اس کا چہرہ آپ کے دماغ سے نہیں جاتا۔ اور روایت کرتے ہیں حضرت وہب بن منبہ کہ جب کوئی تہنیک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کوئی ماں اپنے بیٹے کو لاتی، تہنیک یعنی
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کچھ چبا کر کسی عالم اہل بیت یا امام یا کسی پیر صاحب کے منہ سے کھجور یا شہد چبا کر لے کر اس بچے کے منہ میں ڈالو، یہ اس کو کہتے تہنیک، یہ سنت ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے بچوں کو لے آتے تھے اور سرکار کھجور چبا کر ان کے منہ میں رکھتے یا شہد سرکار لے کر اپنے منہ میں رکھتے اور پھر اس بچے کے منہ میں رکھتے، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ پھر یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی جاری رہا کہ لوگ اپنی اولاد، اپنے نوزائیدہ نئے بچے کو لے کر ان صحابہ اہل بیت کی بارگاہ میں آتے، وہ کھجور چبا کر ان کے منہ میں رکھتے، یہ سنت ہے۔ تہنیک کس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے اس سنت پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے سے یہ سنت نکلتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یا اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ظاہر ہے جب سنت ہے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو کسی عالم، کسی پیر، امام صاحب قبلہ کے پاس اور کسی اہل بیت سید سادات کے پاس جانا چاہیے اور ان کے پاس کچھ میٹھی چیز، کھجور، شہد یا کوئی بھی سویٹ لے کر انہیں کہو وہ فاتحہ پڑھے اور وہ تہنیک دے گا، اپنے منہ سے چبا کر وہ بچے کے منہ میں ڈالے، اس سے رسول اللہ کی سنت ادا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیز چلی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک سال پہلے میں نے بیان کیا تھا تو ایک خوش نصیب انسان تھا جو لے کے آیا تھا کہ حضور بیان کیا ہے آپ نے حضرت، تو پھر میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو تہنیک کر دو، تو وہ ایک آدمی بیچارے لے کے آئے تھے تہنیک کے لیے، ورنہ جو ہے یہ سنت اکثر لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جب لوگ سنت بھول جائیں اور اگر کوئی اس سنت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اس کا رواج پھر سے اس کی تجدید اور رینیو اس کو کرتا ہے، حضور نے فرمایا ہے جو مردہ ہو گئی ہے سنت اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، آقا فرماتے ہیں میرا رب انہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ بتائیے انشاءاللہ آپ کے گھر پہ یا کہیں بھی اپنے رشتہ داروں میں بچے پیدا ہوں تو یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ عالم کے پاس لے کر، اماموں کے پاس لے کر، اپنے جو ہے علماء کے پاس جانا چاہیے اور گفٹ، اور ایسے ہی نہیں ہدیہ دینا چاہیے، ان کو گفٹ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے، وہ نائب ہے۔ اب آپ یہ مت سمجھنا کہ مولانا اپنا پکش لے رہے ہیں، میں ساموہک بات کر رہا ہوں، اور جو ہے یہ ہونا چاہیے معاشرے میں۔ لوگ پتہ نہیں دین سے بیزاری ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں اماموں سے بھی ہاتھ ملاتے، ارے ہاتھ دوستوں سے ملایا جاتا ہے، امام ہے تیرا فرض اس کے پیچھے قبول ہوتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ تو اپنے ہم عمر سے ملاؤ، ہاتھ اپنے جو ہے دوستوں سے ملاؤ۔ یہ امام نائب رسول ہے، ان کا تو ہاتھ سر پہ رہنا چاہیے، ان کے ہاتھ کو چومنا چاہیے، مگر سستی یا کاہلی سمجھیے یا مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ اور جو ہے امام سے نماز کے بعد بھی اگر ہاتھ جو ہے مصافحہ کا رواج ہے مسجد میں تو وہ بھی امام سے ہاتھ ملاتا ہے، ارے تیرا فرض اس کے پیچھے قبول کرتا ہے اللہ، اس کے پیچھے تیری نمازیں قبول ہوتی ہے۔ یہ نائب رسول ہے، یہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے، یہ مصطفیٰ کا دین پھیلا رہا ہے، کچھ نہیں کرتا، نماز پڑھاتا ہے، مصلی امامت پہ آتا ہے، رسول اللہ کی نیابت ادا کر رہا ہے، کیوں ہاتھ ملاتا ہے؟ اس کا ہاتھ چومنا ایسا ہے جیسے تو نے اپنے نبی کا ہاتھ چوم لیا ہے۔ بتاؤ کوئی نبی کے ہاتھ ملائے گا کیا؟ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ مولانا اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا ہاتھ چومو۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے ہاتھ پار چومنے والے کافی جماعت ہیں الحمدللہ، بزرگوں اور تاج الشریعہ کے فضل اور کرم اور ان کی عطا سے، مگر یہ میں سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں ہاتھ چومیے اس امام کا، اور اسے صرف تقریری کا نذرانہ مت دیجیے۔ کبھی کبھی اللہ نے اچھا کاروبار دیا ہے تو ایسے ہی امام کو ہدیہ دیجیے، نہیں پتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، جو عالم کی سنے گا وہ میری سنے گا، جس نے اس سے مصافحہ کیا، من صافہ عالما فقط صافانی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، جو اس کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا۔ حضور فرماتے ہیں من جلس عندی اجلس اللہ تعالی عندی یوم القیامہ، اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ قیامت میں بھی اسے میرے پاس ہی بٹھائے گا۔ تو یہی طرح آپ اپنے اندر پریورتن لائیے
اور میں عالموں سے علماء سے بھی کہتا رہتا ہوں، وہ بھی اپنے اندر وہ الحمدللہ عزت کے لائق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نائب ہے، مگر جو ہے اس نیابت کو جو ہے حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے ان قوانین کے ساتھ۔ اب عالم دین بھی 5 اٹلی میں جا کر چائے پیتا رہے گا عوام کے ساتھ تو پھر اس کے علم کا وقار مجروح ہو جائے گا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح 2 بجے تک سب کے ساتھ گھومتا رہے گا، نہیں، اسے بھی اپنے علم کا منصب سنبھالنا ہے، وہ فری وقت رہتا ہے کمرے میں آ کے مطالعہ کرتا رہے، اس کو جمعہ میں بیان دینا ہے، اس بیان کا 1 ہفتہ تک اس کا مطالعہ کرتا رہے، حدیثیں پڑھتا رہے، تفسیر پڑھتا رہے، اور فارغ وقت میں کتابوں کو پڑھتا رہے، فارغ وقت میں تفسیر کو پڑھتا رہے، فارغ وقت میں اسٹڈی ابیاس کرتا رہے، اور وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ نوافل پڑھنے والا ہو، زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والا ہو، تاکہ ایک امتیاز بنا رہے، ایک جو ہے پارٹیشن بنا رہے، اور پتہ چلے یہ امام ہے یہ مقتدی ہے، یہ امام ہے۔ اس لیے دونوں فیلڈ جو ہے بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عالم سب عزت کے لائق ہیں، ان کی عزت کرے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نائب ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ساری جو احادیث اور ان کی فضیلت قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے۔ تو سرکار کے زمانے میں وہ تحنیک کا یہ سنت رسول ہے، تو اگر ہمارے اس معاشرے میں بھی اس بات کو رواج دینا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو امام کے پاس لے کے آؤ، عالم کے پاس، کسی جو ہے نائب رسول کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اہل بیت سید سادات کے پاس لے کے جاؤ، کھجور گفٹ اور جو ہے سویٹ وہ اپنے منہ میں رکھے، بچے کے منہ میں ڈالے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا ہوگی، ڈھیر سارو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی بندے نے کمر کس لی اور اس بات کی تبلیغ کرتا رہا اور معاشرے میں لوگوں کا ذہن اس سنت پہ عمل کرنے کے در پہ آ گیا تو اللہ اس آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ بتائیے 100 شہیدوں کا ثواب کتنی بڑی بات ہے۔ تو لہذا یہ آپ اس بات کا پرچار بھی کریں، اور کبھی اپنے گھر میں رشتہ دار میں کہیں بھی بچہ پیدا ہو تو پھر اسے تحنیک کریں۔ خیر، تو یہ تحنیک سنت بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تھی۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی عورت یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جناب ابوبکر صدیق کے پاس لے کے آتے تحنیک کے لیے، آپ تحنیک فرماتے، اس کے منہ میں کھجور شہد ڈال دیتے۔ اب وہ چلا گیا باپ یا اس بچے کی ماں اس بچے کو لے کے چلی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، پھر 15 سال کا عرصہ گزر گیا، 20 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، اور ریگستان میں کبھی جب ابوبکر صدیق چلا کرتے تو چونکہ ریت ہوتی، اس ریت پر انسان کے پاؤں کا نقش جم جاتا ہے، اس کے پاؤں کا عکس جم جاتا۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کسی ریگستان سے گزرتے اور گزرتے وقت کبھی اس ریگستان میں کسی آدمی کے پاؤں کا نقش ہوتا، حضرت ابوبکر اس پاؤں کا نقش دیکھ کر بتا دیتے یہ اسی کے پاؤں کا پنجہ ہے جس کی ماں 15 سال پہلے اسے میرے پاس تحنیک کے لیے لے کے آئی تھی۔ بتائیے، یہ قیافہ شناسی جس کو کہتے ہیں، اس پاؤں کا نقش دیکھ کر جناب ابوبکر بتا دیتے یہ ویسی آدمی کے پاؤں کا نقش ہے جس کی ماں 15 سال پہلے یا باپ اس کا 15 سال پہلے اسے تحنیک کے لیے میرے پاس لے کے آیا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قیافہ شناسی جناب ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی، یہ پختہ عقل اور یہ ساری جو فنون اللہ تعالیٰ نے عقل کامل کی عقل کی وجہ سے ابوبکر کو عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے ہے، آپ سے جب پوچھا گیا آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے اس زمانے میں بھی شراب کو نہ پیا جب لوگ پانی کی طرح اہل عرب لوگ شراب پیا کرتے تھے، مگر اس زمانے میں بھی میں نے شراب نہ پی۔ جس زمانے میں زنا بہت عام ہو گیا تھا اس زمانے میں میں کبھی اس پھیل کے قریب نہ گیا، اور جوا جس زمانے میں ایک پیشہ بن گیا تھا، آپ فرماتے ہیں اس زمانہ جہالت کے دور میں بھی میں نے کبھی جوا نہ کھیلا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کیوں اس زمانے میں جبکہ شراب تو لوگ عام طور پہ پیتے تھے، پانی سے زیادہ شراب استعمال ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جب وہ حرامی نہیں، عام رواج تھا یہ، اور ابھی کچھ قانونی نہیں آئے ہیں۔ اللہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، اس کی زبان اس کے عقل کا تال میل ٹوٹ جاتا ہے، اور شراب پینے کے بعد عقل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
عقل مند آدمی کبھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے غیرت آئے، یا جس عقل مند آدمی کبھی وہ کام نہ کرے گا جس کی وجہ سے اس کی عقل کا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے ٹوٹ جائے۔ الحمدللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس زمانے میں شراب نہ پیا، اس زمانے میں جوا نہ کھیلا، اس زمانے میں کبھی زناکاری کے قریب نہ گیا۔ اور کیوں جاتے؟ اللہ نے حضرت ابو بکر کا انتخاب مصطفیٰ کے لیے فرمایا تھا، حضور کی رفاقت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب تھا۔ مشیت نے پہلے ہی ابو بکر صدیق کا انتخاب کر لیا تھا کہ یہ محبوب اعظم پر ایمان لے آئیں گے، اور محبت محبوب اعظم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام دے گا۔ مشیت نے پہلے ہی سلیکشن جناب ابو بکر صدیق کا کر لیا تھا، اس لیے اس زمانے میں بھی اللہ نے ان ساری برائیوں سے ابو بکر کو محفوظ رکھ ڈالا تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ ان ساری چیزوں سے محفوظ تھے، ورنہ جوا، شراب اور زناکاری ایک ایسے بدعمالی، بد فعلی ہیں کہ ان کی وجہ سے جب یہ لت لگ جاتی ہے اور یہ جب آدمی کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ شراب کی عادت پھر چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، جوئے کی عادت جب لگ جاتی ہے تو پھر جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ پھر آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ ہارتا ہی چلا جا رہا ہے، اس میں مکان بیچ دیا، زمین بیچ دی، جائیداد بیچ دی، مگر عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ پھر وہ جوا نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ وہ اس فیل سے ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک میرے پاس تعویذ بنانے خاتون گھر پہ آئی تھی، وہ کہتی تھی حضرت میرا شوہر 20,000 مہینے میں کماتا ہے اور 20,000 میں صرف 3,000 روپیہ گھر میں دے کر چھوٹ جاتا ہے، کہ باقی پیسہ ورلی مٹکھا میں چلا جاتا ہے، جوا میں چلا جاتا ہے، کہ پھر تو کماتا ہوگا، کہ کئی سالوں سے اسی میں پڑا ہے مگر آج تک تو اس جوئے کا فائدہ نہ ملا، بلکہ اگر ہمارا جو 20,000 کی اس کی تنخواہ ہے اگر گھر چلایا جاتا تو بہت خوشی سے چلتا، بڑا اطمینان سے گھر چلتا، کسی چیز کی کمی نہ ہوتی، مگر اس جوئے کی لت نے فائدہ تو نہ ہوا، الٹا اس نے قرض لے لیا، کسی سے 50,000 لیا ہے، کسی سے 10,000 لیا، کسی سے 1,00,000 روپیہ لیا۔ ہمارے حصے میں زمین تھی، اس زمین کو بھی جوا کی وجہ سے بیچ ڈالا۔ اب جو ہے جن لوگوں سے سود پہ قرض لیا ہے مین رقم تو باقی ہے، اب سود بھر رہا ہے، بیاج دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ورلی مٹکا میں چلا جاتا ہے، وہ جوا میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کئی سالوں سے اس میں لگا ہے۔ کیوں نہ ہو، قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کو اللہ حرام کہہ دے اس میں کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا، جسے اللہ منع کر دے اس میں کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جوا کو حرام فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام فرمایا، اللہ نے زناکاری کو حرام فرمایا۔ آدمی سوچتا ہے کل لگے گا، کل اس میں جیت جاؤں گا، مگر کبھی جیت گیا تو پھر حد لگا چکا ہے، پیچھے 1,00,000 لگا چکا ہے، اور 1 سال سے کبھی نہیں جیتا، اب جیتا ہے تو 1,000 کا 10,000 مل گیا، ایک بار جیتا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اپنی پونجی اس میں کھو دیتا ہے، اپنا جو ہے سرمایہ اس میں کھو دیتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات لوگوں نے جوئے میں اپنی بیویوں تک کو ہار دیا ہے، اپنے جو ہے زمینوں کو بھی بیچ ڈالا ہے۔ جو اللہ فرمائے اس میں ہزاروں حکمتیں ہوا کرتی ہے، رب کے قانون میں ہزاروں قانون میں حکمتیں ہوا کرتی ہے، انسان بربادی کے دہانے پہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا جن کے گھروں میں جوا کی محفل قائم ہوتی ہے ان کے چہرے پہ نور الہی ختم ہو جاتا ہے، ان کے چہروں سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کے چہروں سے نوستیں ٹپکتی رہتی ہے۔ جس مکان میں جوا کھیلا جائے اس مکان میں دیکھیے برکتوں کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اگر آدمی جائے گا تو اندرونی طور پہ آدمی کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، فوراً اس مکان سے باہر نکل آئے گا۔ جہاں جوئے کی محفل گرم ہو، جہاں پہ جوا کھیلا جائے گا وہاں برکتوں کا نام و نشان نہ ہوگا۔ آدمی اس میں جو ہے کتنا بھی خرچ کرے مگر کبھی بھی ترقی کی منزل پہ نہ آئے گا، کبھی بھی جو ترقی کی گامزن پہ نہ آئے گا، اور کبھی مل بھی جائے مال تو پھر وہ مال دیر پا نہیں رہتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اللہ اس 1 درہم میں برکتیں دیتا ہے جو حلال تجارت سے بندہ کماتا ہے، اس 1 روپے میں اللہ تعالیٰ ہزاروں کی برکتیں دیتا ہے۔ جو بندہ پسینہ جو ہے نکال کر، جو بندہ جو ہے محنت و مزدوری کر کے 1 حلال کا درہم کمائے گا، اللہ اس 1 میں ہزاروں برکتیں دے گا، اس 1 میں لاکھوں
برکتیں دے گا. اس میں حلال چیز ہے, مولا کے قانون پہ کمایا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کمایا ہے, مصطفیٰ کے قانون پہ رہ کے کمایا ہے. اس ایک میں ہزاروں برکتیں ہیں, مگر حرام کا کروڑوں جمع کر لے گا وہ زیادہ دیر تک مکان میں رکھ نہ پائے گا. حرام کا لاکھوں جمع کر لے گا وہ زیادہ دیر تک جمع نہ کر پائے گا. یہاں کمایا وہاں بیٹا بیمار ہوا, یا جوتے میں آئے جوئے میں آیا وہاں پولیس والے کو دینا پڑا, یہاں ولی مٹکے میں کمایا وہاں کسی اور کو دینا پڑا. اللہ کے قانون میں ہزاروں حکمتیں ہیں, لہذا بندہ چاہتا ہے میرا مال ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے, میری پونجی ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. خدا کے قانون پر تجارت کر, تو کم کمائے گا, اللہ اس کم میں ہزاروں برکتیں نازل فرماتا جائے گا. اس لیے جو بھی جوئے والے ہیں ان سے پوچھ لیے گا, قرضے ہی میں ہوں گے, قرضے ہی میں ہوتے ہیں. اور پھر ماحول ایسا ہے, اب وہ کھیل رہا ہے تو فلاں کو اتنا دینا ہے, کانسٹیبل کو اتنا دینا ہے, اس کو اتنا دینا ہے, ورنہ وہ ریٹ ڈالے گا. تو اب جو ہے سب کو راضی کرنا ہے, بچ بچا کے کیا بچتا ہے, مگر اس میں کیونکہ عادت بن گئی ہے, پھر عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. شراب کی بھی یہی عادت ہے, جب لت لگ جائے اور اس گلے کو جب اس کی دنیاوی لذت آ جاتی ہے نا, تو پھر جب پیے گا نہیں تب تک گلا اندر سے خشک رہے گا, اندر سے گدگدی ہوتی رہے گی. جب تک اس حرام چیز کے قطرے اندر نہ ڈالے گا وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ جو ہے مطمئن نہ ہوگا. یہ عادتیں اللہ مسلم معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے, اللہ جوانوں کو اس سے محفوظ رکھے. بد فعلی زناکاری بھی وہی عادت ہے کہ جب بندہ کے لگ جائے, اللہ کی توفیق الگ بات ہے, بندہ چھوڑ دیتا ہے, ورنہ پھر جب لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین بیوی عطا فرمائی ہے, اللہ نے خوبصورت زوجہ عطا فرمائی ہے, اس کے باوجود اپنی تسکین کہیں اور جا کے بجھاتا ہے, اپنی پیاس کو کہیں اور جا کے بجھاتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح سود ہے, اسی طرح بیاج ہے, جب اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے چلو نا لے لو, اب 1000 لے گا اس کا 1500 دینا ہے, 10,000 لے گا اس کا 12,000 دینا ہے. وہ کہتا ہے ایک ساتھ میرے پاس رقم آئے گی, اب 10,000 لے لیا, اب جس کو بیاج دینا ہے اب 10,000 کا 15,000 دینا پڑتا ہے, 20%, 8%, 15% جو ٹکا واری پرسنٹیج لگاتے ہیں اب دینا پڑتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ بندہ ترقی کی منزل پہ آ ہی نہیں پاتا ہے, وہ اکنامک فیلڈ میں ترقی کر ہی نہیں پاتا ہے. اب جو کماتا ہے اب 10,000 کمایا ہے, اب بیاج دینا ہے, سود دینا ہے, اب وہ کمایا ادھر چلا گیا. دو طرح سے نقصان ہے, آئے گا چلا جاتا رہے گا, 10,000 کا 15,000 دے رہا ہے, یہ ایسے ہی چلا گیا. پھر یہ حرام کام ہے تو برکتیں اللہ ختم کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی سود کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں, اس کو 10,000 دے دیا, دیکھا کہ یہ بیچارہ کمزور آدمی ہے, لاری چلاتا ہے, اب یہ دے گا تو اب اس سے کمانے کا چانس ہے. کچھ لوگ اسی طرح کا دھندا لگا کے بیٹھے ہیں کہ لے 10,000 میں دیتا ہوں, مجھے اتنے مہینوں میں 12,000 15,000 کر کے دینا ہے. آدمی کے پاس ایک مشت جب اچانک رقم آ جاتی ہے تو دل میں سوچتا ہے چلو نہ لے لیتا ہوں, بعد میں قسطوں میں دینا ہے, بعد میں جو ہے ہفتوں میں دینا ہے. مگر دینا کس طرح ہے, تیری اصل رقم کی برکتیں اللہ ختم کر دیتا ہے, اصل پونجی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے جوان طبقوں میں اور کچھ لوگ تو دھندا ہی لگا کے بیٹھے ہیں, لے میرے پاس کتنا چاہیے تجھے لے جا, 20,000 لے جا, 50,000 لے جا, آدمی لے لیتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کو جمع کر کے بینک میں ڈالنا چاہیے اور اس کو ترقی کرنی چاہیے, مگر جمع ہو ہی نہیں پاتا ہے. یہاں آیا سود دے دیا, بلکہ کچھ لوگوں کے تعلق سے ایسا ملا کہ وہ روزانہ 1,500 کماتا ہے, مگر پہلے سود پہ لے لیا ہے, اصل رقم تو سونی کے پاس ایسے ہی پڑی ہے, اصل رقم تو جویری کے پاس ایسے ہی پڑی ہے. اب اس نے 15 لاکھ لیے ہیں, ہر مہینے کا اس پہ 4-5 ہزار ٹیکس دے رہا ہے, ہر مہینے کا 4-5 ہزار سود دے رہا ہے. میں نے کہا پھر قرضہ کم ہوا, کہ باپو قرضہ تو ایسے ہی پڑا ہے, یہ تو صرف ہر مہینے کا سود دیا جا رہا ہے, کہ ایسے تو کیسے ترقی کر پائے گا. تو کماتا ہے 10,000, 15,000 اپنے پہ 5,000 اپنے پہ خرچ کرتا ہے, اور جو 5,000 تجھے اپنے بچوں کے لیے محفوظ کرنا چاہیے تھا, جس 5,000 کو تجھے اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کرنا چاہیے تھا, جس 5,000 کو بچ بچا کے کسی شہر کے غریب میں خرچ کرنا چاہیے تھا, مگر وہ کافر کے پاس جا رہا ہے, وہ کسی غیر مسلم کے پاس جا رہا ہے, وہ سود میں جا رہا ہے. اصل رقم اصل قرضہ تو تیرے سر پہ ہے ہی, اب جب تک اصل رقم نہ بھرے گا تب تک یہ ساری رقم تیری سود میں چلی جاتی رہے گی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بندہ کماتا ہے مگر ترقی پہ نہیں آتا ہے, بندہ کماتا ہے مگر اپنی پوزیشن
پوزیشن نہیں بنا پاتا، اپنی فیلڈ میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتا ہے، اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں باپو 32 سال سے میں سود ہی دے رہا ہوں، اصل رقم تو سونی کے پاس ابھی قرضے میں پڑی ہی ہے۔ بتائیے یہی حال ہے۔ اور سود کا یہ کاروبار حدیث پاک میں آیا ہے، جس قوم میں سود کی کثرت ہو جائے اللہ ان کے چہروں سے نور ختم کر دیتا ہے اور دلوں کا کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور جس قوم میں زناکاری اور سود بڑھ جائے تو پھر اس قوم میں موت کثرت سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت مشکات میں اس کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جب زناکاری بڑھ جائے، بد نظری بڑھ جائے، بد نگاہی بھی بڑھ گئی ہے، یعنی اب بد نگاہی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، سڑک سے نکلے کسی بھی عورت پہ نظر پڑ گئی اس کو گناہی تصور نہیں کیا جاتا، جبکہ دیکھ مصطفیٰ فرماتے اچانک بغیر اختیار کی ایک نظر معاف ہے، مگر اب دل سے دیکھا گا کسی خاتون کی طرف تو اب وہ حرام میں شمار ہوگا، وہ گناہ میں شمار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اے لوگو تم میرے پاس آتے ہو اس حال میں کہ تمہارے اوپر زنا کا بوجھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی تو خامخواہ ہم پہ شک کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہاں کسی کو غیر محرم کو دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، میرے پاس آتے ہو میں جان لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس لیے امام غزالی نے کہا ہے قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال میں لوگوں کے گناہ تولے جائیں گے سب سے بڑا گناہ کثرت کے ساتھ بد نگاہی ہوگا، بد نظری ہوگا، اس لیے کہ آج کا زمانہ دیکھو کبھی اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، جس کو دیکھا دیکھ لیا، کسی پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیا، اس لیے قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ اسی گناہ کا بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کی آنکھوں پہ حیا کا پردہ عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ حیائے عثمان غنی عطا فرمائے، عثمان غنی کے حیا کا حصہ عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جب معاشرے میں بے حیائیاں بڑھ جائے، معاشرے میں زناکاریوں کے اڈے گرم ہو جائے، معاشرے کے اندر لوگ سود کو تجارت کے طور پہ استعمال کرنے لگے، اللہ اس قوم سے چہروں کا نور ضبط کر لیتا ہے، اس قوم سے برکتیں چھین لیتا ہے، اس قوم میں بارش نہ ہوگی، وہاں سبزہ کی پیداوار کم ہو جائے گی، وہاں کے لوگ صبح اٹھیں گے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کریں گے، راتوں کو 3-3 بجے تک قوم کے لوگ بسترے پہ کروٹیں بدلتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، ہر بار ہر مال موجود ہے گھر میں مگر دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے مگر دل مطمئن نہیں ہو پا رہا۔ اس قوم میں یہ ساری برائیاں ہیں، اللہ نے نور ایمان ختم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو چھین لیا۔ ایک اطمینان قلب ہونا چاہیے تھا، اندرونی طور پہ ایک آدمی مطمئن ہونا چاہیے تھا، وہ اطمینان قلب انسان کا ختم ہو جاتا ہے، پیشانی سے نورانیت اللہ تعالیٰ زائل فرما دیتا ہے، اور پھر جس کو دیکھو اس کا منہ چڑھا ہے، جس کو دیکھو اپنے فکر میں مشغول ہے۔ یہ ساری برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں زنا بڑھ جائے، معاشرے میں سود کو تجارت کے طور پہ لوگ استعمال کرنے لگے، معاشرے میں لوگ جو ہیں بے حیائیوں کا جو ہے اڈا گرم ہو جائے، زناکاریوں کے بازار گرم ہو جائے، اور کیسے کیسی رپورٹ ملتی ہے اللہ یعوذ باللہ تعالی، انسان اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، اور کوئی آدمی جب بیان کرتا ہے تو دل تار تار ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی غلط فعلی لوگوں سے کروا رہا ہے، کہتا ہے لو پیسے دو، اور اس شوہر چوکیدار بن کے بیٹھا ہے اور اس کی بیوی زناکاری کا جو کام کر رہی ہے اور پیسوں کا اور گناہوں کا انبار جاری ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، نہیں لگتا ہے قیامت قائم ہونے والی ہے، نہیں لگتا ہے کہ قیامت کا منظر قریب آنے والا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے برائیاں سارے معاشرے کو ایسا لپیٹ میں لے لے گی کہ جس طرح جانور سڑکوں پہ زنا کرتے ہیں اسی طرح لوگ سڑکوں پہ زنا کریں گے، اسی طرح لوگ گناہوں کے انبار لگائیں گے۔ آج انٹرنیٹ سے یہ ساری چیزیں یورپ میں تو عام ہوتی جا رہی ہے، یورپ کی دنیا میں تو یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، مگر یہاں کا کافر وہ لے کے ہم کو بھی دے رہا ہے، یہاں کا مشرک وہاں سے لے کے وہ کلچر ہمیں بھی دے رہا ہے۔ اب کرسمس کے نام پر لوگ بازار برائی کا گرم کرتے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے سے غلط ملت کا ماحول گرم ہوتا ہے، میلے اور تہواروں کے نام پر جو ہے مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، باقاعدہ اسی چیز کے محفل رکھی جاتی ہے، پرپوز ڈے بنایا جاتا ہے، محبت کے اظہار کا دن بیان بنایا جاتا ہے، اور جو ہے کیسے کیسے دن بنائے جاتے ہیں۔ اب محبت کا اظہار کرنا ہے، پیار کا اظہار کرنا ہے، یہ طرح طرح کے دن نکل کر جوانوں کی نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے، اور زمانے میں
برائیوں کا ماحول اور برائیوں کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اے مسلمان، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، ان پہ حلال و حرام کا قانون نہیں ہے، تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے۔ تیرے لیے خالد ابن ولید کی سیرت ہے، تیرے لیے ابو ذر غفاری کی سیرت ہے، تیرے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت ہے۔ تیری جوانی کبھی کافروں پہ لہ کر اور ان سے مل کر اپنی جوانی کو ان کی طرف مائل نہ کر دے۔ تیری جوانی میں حضرت عباس کی صفت ہونی چاہیے، حضرت قاسم کی صفت، حضرت علی اکبر کی سیرت تیری جوانی میں ہونی چاہیے، اور تو جوانی ان صحابہ کے نقش قدم پر ایسے گزار کہ تو جوانی اپنی زندگی گزارتا رہے اور تیری اداؤں میں صحابہ کی سیرتیں ٹپکتی رہے۔ غیروں کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے لوگ طرح طرح کے دن نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن نکلے، ٹیچر ڈے، ادھر ڈے ادھر ڈے، کیسے دن نکلے ہیں۔ 365 دن میں تو آدھا سال تو انہی چھٹیوں میں چلا جاتا ہے۔ پڑھے گا کہ پھر سنڈے کی چھٹیاں الگ ہے، 31 کی چھٹیاں الگ ہے، کیا پڑھ پاتا ہے بچہ؟ 365 دن کی چھٹیاں گناؤ تو پھر یہ سارے ڈیز میں ہی ساری چھٹیاں چلی جاتی ہے۔ پھر جو ہے ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم، کیسے کم آئے گا؟ زیادہ کلاس میں بٹھایا ہی نہیں گیا ہے، زیادہ ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے، آدھا سال تو چھٹیوں ہی میں نکل گیا۔ اور اس طرح ادھر کے دے بنانے کے وجہ سے فکر میں جو ہے آوارگی آ گئی، خیالات میں آوارگی آ گئی۔ مسلمان، تو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق ہے، تیرے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی صورت اور سیرت و سنت ہے، تو اس طرح اپنی زندگی گزار۔ دنیا کچھ بھی کرے، تجھے وہی کرنا ہے جو تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسی جوانی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانی تو ان لوگوں کی بھی تھی نا بھائی، انہوں نے بھی اپنی زندگی جوانی گزاری تھی۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، میں اکثر اپنی تقریروں میں موبائل کا رد کرتا ہوں، انٹرنیٹ کا رد کرتا ہوں، الحمدللہ جہاں کہیں بھی میرا پروگرام ہوتا ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں پروگرام رہتا ہے، میں خاص کر جوانوں کو بولتا ہوں، خاص کر اس موبائل اور انٹرنیٹ کا رد کرتا ہوں۔ اسے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا سماج میں نقصان ہو رہا ہے، فکر اور ذہن لوگوں کا بدلتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جو ہے لوگوں میں کتنی جوانوں میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہے، اور جوانی تو آوارہ ہوا کرتی ہے۔ الشباب و شعبۃ من الجنون، عربی کا مقولہ ہے، جوانی پاگل پن کا حصہ ہوا کرتی ہے، جوانی جنون کا حصہ ہوتی ہے۔ کہیں تو آوارہ نہ بن جائے، کہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے تیرا جنون چلن، تو جنون میں مجنون نہ بن جائے۔ یاد رکھ، تیری جوانی پر مصطفیٰ کی سنتوں کی لگام ہونی چاہیے، تیری جوانی پر ابوبکر صدیق کے سیرت و کردار کی لگام ہونی چاہیے، تیری جوانی پر قرآن کے قانون کی لگام ہونی چاہیے۔ اگر تو جوانی کو ان اکابر اور ان صحابہ کی زندگی پہ گزارے گا، رب کا وعدہ ہے جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تجھے خیال نہیں ہے تیرے وہم و گمان سے بہتر اللہ قیامت میں جوانی کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے جوانی لوگ سوچتے ہیں اب مستی کر لو، مذاق کر لو۔ ایک آدمی بول رہا تھا، باپو اب ہمارا دن ہے کھیلنے کودنے کا، خوشی منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شراب بھی پیا جائے، خوشی منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ رکھائی جائے، نہیں، خوشی منانے کے جائز طریقے بھی بتائے گئے ہیں، خوشی منانے کے جائز پلیٹ فارم بھی بتائے گئے ہیں، مگر ایمان جب سلامت رہتا ہے نا، اندر روحانیت مضبوط رہتی ہے، تو بندے کو عید ربیع الاول میں نعت میں بھی خوشی مل جاتی ہے۔ اگر اندر جذبہ بیدار رہتا ہے تو بندے کو محرم کے بیان میں بھی خوشی مل جاتی ہے، امام پاک کے ذکر میں بھی خوشی مل جاتی ہے، عیدوں میں خوشی مل جاتی ہے۔ اگر اندر ایمان بڑا مضبوط رہتا ہے تو بندہ کسی جگہ رسول اللہ کی نعت سن لیتا ہے، اس نعت ہی سے وہ بہت خوش ہو جایا کرتا ہے۔ خوشی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میلے میں جایا جائے اور برائیاں ہی کی جائے، جائز طریقے بھی خوشی۔ تو جوانی کو جو ہے اس طرح گزارو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا ہے۔ اس لیے جوانی ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ میں روزانہ کہتا ہوں نا، یہ داڑھی رکھے، وہ داڑھی رکھے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے داڑھی رکھیں، ارے یہ دن ہے، یاد رکھیے زندگی کا 70 سال کبھی ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ دنیا کی لذتوں نے اور دنیا کی جو ہے ان ساری چیزوں نے ہمارے ذہن و فکر پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔
جوانی مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ گزرے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایک دن رسول اللہ کی سنت میں گزار کے دیکھ، دنیا میں جتنی انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ حضور کی سنت پہ عمل کرے گا تجھے خوشی مل جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے دنیا میں جو انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں تو جوانی وہ بھی ہوتی ہے۔ اور ایک جوان ایسا بھی تھا جو مدینہ کے بازار میں جس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ جوان تھا مگر یہودی کا بیٹا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، اور ایک بار رسول پاک کو دیکھ لیا، اب وہ دل سے فدا ہو گیا۔ آقا کیا حسین چہرہ ہے میرے آقا کا۔ اب چونکہ اس کا باپ یہودی تھا، پورے مدینہ میں رسول اللہ کے خلاف مشن چلا رہا تھا، اب اسی کا بیٹا اگر ایمان لے آئے تو پھر داغ لگے گا اس کے خاندان پر، مگر اب حالات ایسے تھے کہ وہ ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا، ایمان کو جو ہے نہیں حضور کی بارگاہ میں آ پا رہا تھا، حالات ایسے تھے، پورا یہودی کا بیٹا ہے، اس کا باپ یہودیوں کا سردار ہے، اور یہ جو ہے پورا مشن مصطفیٰ کے خلاف چلا رہا ہے، اور اسی کا بیٹا اگر رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، اب سوچتا ہے کیا کرو، مگر ایک نظر رسول اللہ کو دیکھا تھا نا۔ اب جب سرکار مسجد نبی میں نماز کے لیے آتے، ایک انصاری کا مکان تھا، اس مکان کی سر میں آ کے حضور کو روزانہ نماز کے وقت انتظار میں رہتا اور ایک مرتبہ ضرور دیکھتا، حضور کو دیکھتا، اندر سے دل مطمئن ہو جاتا۔ وہ محبت تھی نا، وہ پیار تھا، اور ایسا پیار تھا اللہ اللہ۔ اب دیکھتا رہا روزانہ کا معمول، جب سرکار مسجد نبی میں آئیں تو دیکھتا، ایک نظر دیکھتا اور اس کا دل سکون میں آ جاتا۔ وہی محبت تو کہتے ہیں، کبھی وہ محبت ہمارے اندر آئی کیا؟ نہیں آ پاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت پہ تو ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے۔ یہ وقت کب آتا ہے؟ یہ سونے کے وقت یہ وقت آتا ہے، جب بندہ سوتا ہے نا تو اس کا ایمانی وجدان کہتا ہے ارے سونا ابھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کاش بزرگ اللہ والے دعا کرتے تھے اور خواب میں رسول اللہ آتے تھے تو بندہ جب سوتا ہے تو دعا کرتا ہے یا رسول اللہ کبھی وہ نورانی چہرہ مجھے بھی دکھ جائے تو قسمت کی معراج ہو جائے۔ تو وہ خواہش کرنی چاہیے، مگر اس وقت تو واٹس ایپ لگا رہتا ہے، اس وقت تو فیس بک لگا رہتا ہے، کہاں سے خواہش آئے گی؟ مومن کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ مومن کا۔ اب وہ یہودی کا بیٹا ایمان لے آیا، اللہ اللہ روزانہ دیکھتا، ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اب ایک دن ایسا آیا رسول پاک کو جنگ کے حال اور جنگ کے لیے جانا پڑا، تو کئی دن تک مصطفیٰ جان رحمت باہر رہے۔ اب وہ دیکھا کہ مسجد نبی میں نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت، آقا باہر گئے ہیں۔ اللہ اللہ پوچھا کسی سے، اور پوچھا بھی ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے آج کل تمہارے پیغمبر نہیں دکھتے ہیں؟ اس طرح پوچھا، کہا وہ جنگوں کا دور ہے، گئے ہیں کسی کام سے، کب آئیں گے؟ کہا 1 مہینہ 40 دن لگ جائیں گے۔ اللہ اللہ اب حضور کی جدائی نے اس کے دل کو بے چین کر دیا، اب وہ انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ اب انتظار حضور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے جو اس کے دل میں صدمہ تھا، وہ صدمہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ بخار میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اللہ اللہ اتنا بیمار ہو گیا ہجر مصطفیٰ جدائی مصطفیٰ میں کہ اب وہ بیڈ ریسٹ ہو گیا، یعنی وہ جو ہے بسترے پہ آ گیا۔ اس کا باپ یہودی مالدار آدمی ہے اور بہت پیسے والا ہے، حکیموں کو بلایا میرے بیٹے کا علاج کرو، طبیبوں کو بلایا، معالجوں کو بلایا، مگر حکیم کی حکمت یہ جواب دے گئی، معالجوں کا علاج دم توڑ دیا، طبیبوں کی طبابت جواب نہ دے پائی۔ وہ تھا کہ اس کی دوائیں دی جا رہی ہے مگر وہی ہے کہ اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے کوئی کہے یہ دنیا کا مریض نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا مریض ہے، آقا کے پیار کا مریض ہے۔ وہ کیسے؟ دنیا کی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کے۔ یہ دنیا کا مریض نہیں تھا، یہ تو محبت مصطفیٰ کا مریض تھا۔ اللہ اللہ یہاں تک کہ اس کا وہ وقت آ گیا کہ عالم سکرات میں آ گیا، سکرات میں آ گیا، اور اس کا باپ
جو اس کے طرح مشکات کی میں حدیث گزر چکی ہے درس حدیث میں، یقرأ ابوہ التوراۃ علی راسی، اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کر توریت کا مطالعہ کر رہا تھا، توریت پڑھ رہا تھا. خیر وہ آخری سانسیں گر رہا ہے وہ بچہ، اور یہودی کا بیٹا جو مسلمان ہو گیا ہے، اور اشارے سے اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان مجھے ایک بات کہنی ہے، پوری کرو گے؟ باپ کہتا ہے وہ کم نصیب باپ ہوگا جس کا بیٹا عالم سکرات میں پڑا ہو اور اس کا باپ اس کی تمنا پوری نہ کرتا ہو. بول کیا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کوئی میرے حال کی خبر مصطفیٰ جان رحمت کو دے دے. اللہ اللہ، باپ جب سنتا ہے اس کے ہوش حواس چلے گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں تو جس پیغمبر کے خلاف زندگی گزار دیا وہ مشن چلاتا رہا، میرا بیٹا ہی ان کو دیکھنے کی تمنا کر رہا ہے. باپ سمجھ گیا کہ یہ ایمان لے آیا ہے، تو اب میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کو بلاؤں تو پھر معاشرے میں میری ایک شبیہ ہے، معاشرے میں میرا ایک کردار ہے، اور میں تو ان کے خلاف مشن چلاتا ہوں. کیا کرو، اپنے جو ہے رشتہ داروں سے الگ ہو جاؤں گا، میرے ہی گھر والے میرا بائیکاٹ کر دیں گے اگر یہ سارا معاملہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے. مگر ایک طرف بچے کی خواہش ہے جو عالم سکرات میں پڑا ہے. اللہ اللہ، آخرکار بیٹے کی محبت اس باپ کے دل پہ غالب آتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور تہیہ کر لیتا ہے کچھ بھی ہو جائے مگر بیٹا آخری سانسیں گنتا ہے، اس کی تمنا ضرور پوری ہوگی اور میں اس کے لیے پیغمبر اعظم کو بلاؤں گا. اللہ اللہ، اب مصطفیٰ جان رحمت اپنے کام سے سفر سے مسجد نبی میں آ گئے. اللہ اللہ، یہاں اس بیٹے کی خواہش پر اس کا یہودی باپ رسول اللہ کو بلانے کے لیے چلا ہے، اور وہ مسجد نبی میں مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے چلو ایک ہمارا بھائی بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے. اللہ، وہاں سے اس کا باپ نکلا یہودی اور یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت نکلے. اللہ اللہ، جب آقا آ گئے اس کے گھر پر، یہودی نے جو ہے حضور کا ویلکم ہی کیا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت اس کے سرہانے، اس یہودی کے بیٹے، اس نیو مسلم کے سرہانے آئے ہیں، وہ رسول اللہ کو دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جوانی یوں بھی ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ، ایک بار رسول اللہ کو دیکھا تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت جب اس کے پاس آئے ہیں، بتاؤ اس جوان کا حال کیا ہوگا. استاد زمن کی مجھے یاد آ رہی ہے، سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. اللہ اللہ، اور کہتے ہیں استاد زمان جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ اللہ، سرکار دو عالم آئے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت اس کو دیکھتے ہیں. وہ بیٹا یقیناً بڑا خوش نصیب تھا جس کے سرہانے آمینہ کا لال آیا ہے. اللہ اللہ، مفتی اعظم سرکار نے کیا ہی منظر پیش کیا ہے. آج سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں. اللہ اللہ، مصطفیٰ آئے ہیں اور وہ بیٹا کہتا حضور میری حیثیت کیا، میں تو یا رسول اللہ ایمان لے آیا، مگر یا رسول اللہ آپ گئے پیچھے، ایک نماز نہ پڑھ پایا، کھل کے آپ کو دیکھ بھی نہ پایا، اب تو آخری وقت ہے میرا یا رسول اللہ. آقا کیا میری ضمانت ہوگی، میری بخشش ہو جائے گی، میرا کلمہ پڑھنا قبول ہوگا. اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اوروں کی شفاعت کوئی اور کرے گا، تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، تیری جنت کا ضامن پیغمبر اعظم ہے، تیری جنت کی ضمانت مصطفیٰ جان رحمت دے رہا ہے. اللہ اللہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت جس کے سرہانے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، اللہ اللہ، وہ جوان کتنا خوش نصیب تھا، کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھ رہا ہے اور جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہا ہے. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے. اللہ اللہ، اب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے. مفتی اعظم نے فرمایا کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی، کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی، ضرور کسی کا ہے انتظار کا ہے انتظار آنکھوں میں، اور پیا ہے جو جام محبت آپ نے نوری، پیا ہے جو جام محبت آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں.
ہمیشہ اس کا رہے گا. خمار آنکھوں میں کیا جوانی تھی وہ. اللہ اللہ کبھی ایک دن اللہ وہ ہمارے لیے بھی لا دے جب مصطفیٰ جان رحمت کا سراپا خواب میں مل جائے. کبھی اللہ تعالیٰ ارے نہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے, ہم اس لائق نہیں ہے کہ آقا کو دیکھ پائیں. ارے کبھی خواب میں ان کا امامہ ہی مل جائے, قسمت کی معراج ہو جائے. خواب میں کبھی ان کی زلف عنبر ہی کو دیکھ لے, قسم خدا کی خواب میں اگر دستے کرم ہی دیکھنے کو مل جائے, دیوانے کی دنیا میں معراج ہو جائے. مگر وہ کب ملے گی؟ جب سوتے وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو اور کہہ رہا ہو یا رسول اللہ میں سو جاؤں, یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ اللہ. اب جو ہے مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی آنکھیں بند کی, اور جب اس کا باپ دیکھا, اب یہودی تھا, مگر وہ کہتا یا رسول اللہ لے جائیے, اب میرا بیٹا اس موت کے بعد اس کی تجہیز اور تکفین وہ آپ اپنے دین کے مطابق فرمائیے. اللہ اللہ. فاروق اعظم بھی موجود ہیں, اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور صحابہ کرام نے اس کی لاش کو اٹھایا اور جنت البقیع میں لے کے آئے ہیں. اللہ اللہ. عمر جیسا صحابی اس کی قبر کھود رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور جلیل القدر مصطفیٰ کے صحابہ اس کی قبر تیار کر رہے ہیں. جب قبر تیار ہو گئی, بتاؤ وہ جوان کتنا خوش نصیب تھا جب اس کی قبر تیار ہو گئی, اور جب اس کے جسم کو قبر میں اتارنے کی باری آئی, اس کا سر پکڑ کے مصطفیٰ اس کے قبر میں اتر رہے ہیں. آقا اس کی قبر میں اتر رہے ہیں. اللہ اللہ. اب جس کو دفن کرنے مصطفیٰ آئے ہوں, جس کی قبر میں اس کے جسم کو رکھنے کے لیے مصطفیٰ اترے ہوں, کیا فرشتہ اس سے پوچھے گا من نبوں کا مہدینوں کا؟ ارے جس کا سوال کرنا ہے وہ پیغمبری دفن کرنے آیا تھا, وہ پیغمبری انہیں قبر میں چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ اللہ. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کا چاند لہد کے سرہانے آیا ہے. ایسی جوانی ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کی قبر تیار ہو گئی اور مصطفیٰ خود اس کی قبر میں اترے ہیں, حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور عمر کہہ رہے تھے اے اللہ کاش اس کی جگہ عمر ہوتا اور مجھے بھی مصطفیٰ اسی طرح قبر میں اتار رہے ہوتے. عمر جیسا صحابی وہ خواہش کر رہا ہے. تو جوانی یہ ہوا کرتی ہے, جوانی ایسی ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی وہ جوانی لا دے. جب وہ جوانی آ جائے گی نا, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. یہ جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی جوانی اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ کمال اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وصف عطا فرمائے تھے. 2 سال اور کچھ مہینہ خلافت کے امور انجام دیے, اور جب اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں. اللہ اللہ. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاخر کے شروع میں آپ کو جو بخار آتا ہے, اور 22 تاریخ کو آپ جو ہے اس دار فانی سے جو ہے دار بقا کی طرف رحلت فرماتے ہیں, اور جب آپ کا جنازہ پاک مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کے قریب رکھا جاتا ہے, خود بخود روزے رسول کا دروازہ, مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے, اور مصطفیٰ کی قبر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب ان الحبیب مشتاق للحبیب. محبوب کو حبیب کے قدموں میں لا کے رکھ دو, محبوب کو محب کو محبوب کے قدموں میں لا کے رکھ دو, اس لیے کہ یہ محبوب محب کا مشتاق ہے. دروازہ خود بخود مصطفیٰ کے روزے کا کھلا, اور جناب ابوبکر صدیق کو پہلو مصطفیٰ میں دفنایا گیا, اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں جناب ابوبکر صدیق آرام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف فاروق اعظم ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, سادین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. جب تک امیر المومنین, جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے خلافت کے امور انجام دیے,
اور اس قدر جو ہے اپنے عقل، اپنے تدبیر، اپنے تدبرانہ انداز اور مصطفیٰ جان رحمت کی جانشینی کا اس طرح حق ادا کیا کہ اسلام کا دائرہ ان کی 2 سال اور کچھ مہینوں کی خلافت میں اور بڑھتا چلا گیا، اور پھر جو باقی بچی کسر تھی وہ حضرت فاروق اعظم نے ایسی پوری کی کہ جب ابو بکر صدیق کے بعد امیر المومنین حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کی رائے سے اتفاق سے بنتے ہیں امیر المومنین، اور فاروق اعظم جب امیر المومنین بنے ہیں، اللہ اللہ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی جانشینی کا حق حضرت عمر نے ادا کیا کہ آدھی دنیا پہ مصطفیٰ کا کلمہ پھیلایا، اور آپ کے لشکر جہاں جاتے روزانہ کئی ہزار کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے، اور عمر نے، فاروق اعظم نے آدھی دنیا تک اسلام کا ہلالی پرچم لہرا ڈالا۔ یہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم، انشاءاللہ تعالی کل حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، مولا کائنات، اہل بیت، اور انشاءاللہ یہاں 10 روزہ پروگرام ہونے والا ہے۔ عاشوراء کی شب میں بھی پروگرام ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے علم کے اعتبار سے، آپ فکر نہ کریں کہ ابھی تو باپو آج چوتھی شب ہے، مگر آج حضرت ابو بکر صدیقی کا ختم کیا۔ مجھے سب سیٹنگ معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں تاریخ کو کربلا میں کس طرح پہنچا دینا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے باپو آج یہ بیان کیا، تو پھر نہیں، وہ ہمیشہ زمانوں سے بیان ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آپ فکر مت کریں، بہت مکمل تفصیل سے انشاءاللہ تعالی جب 10ویں شب آئے گی، امام پاک کی شہادت کا بیان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابر کرم ان کے مرخت پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔